کاشف علی ہیں جی بلال گنج سے، فرماتے ہیں کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، یہی سوال طارق محمود چشتی صاحب ہیں بلال گنج سے، انہوں نے بھی کیا۔ دیکھیں میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو خوشی ہے، اس کی ایک خاص اصطلاح بن گئی ہے عید میلاد النبی۔ عید کہا جاتا ہے خوشی کو، میلاد کہا جاتا ہے ولادت کو، پیدائش کو۔ ولادت کی خوشی عید میلاد النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی۔ اور ولادت پہ وہی خوش ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی تعلق ہوتا ہے پیدا ہونے والے سے۔ اگر کوئی ناراض ہو گیا، خفا ہو گیا، تو گویا وہ اظہار کر رہا ہے کہ جو شخصیت جلوہ گر ہوئی ہے، جو ہستی جلوہ گر ہوئی ہے، مجھے اس سے کوئی محبت نہیں۔ تو عید میلاد کوئی اتنی جھگڑے والی بات ہے نہیں کہ جس پہ الجھا جائے، پریشان ہوا جائے، تکلیف میں مبتلا رہا جائے اور امت کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، یہاں ہمارے ساتھ سعودی عرب ہے، سعودی عرب کے جو حاکم تھے جب بیمار ہوئے تو ان کے علاج کیا گیا۔ علاج کے بعد جب وہ صحت یاب ہوئے تو وہاں لوگوں نے بینر لکھ کے لگائے کہ آپ کا صحت یاب ہو جانا عیدنا، یہ ہماری عید ہے۔ کیوں ہماری عید ہے؟ اس لیے کہ آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ ہمارے لیے ہر دل عزیز ہیں۔ آپ بیمار تھے تو ہم پریشان تھے، آپ صحت یاب ہو گئے، آپ خوش ہو گئے تو ہم بھی خوش ہو گئے، ہمارے لیے عید ہو گئی۔ تو یہ کوئی ایسی تکلیف والی بات نہیں، نہ الجھن والی بات ہے، نہ اس پہ الجھنا چاہیے، نہ لوگوں کو الجھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نماز ملی، امت کے لیے خوشی ہے، حج ملا، زکوٰۃ ملی، عبادت ملی، ثواب ملا، صدقہ پر اجر ملا، جو کچھ بھی ملا حضور کے صدقے سے ملا۔ اگر حضور نہ ہوتے، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ زکوٰۃ ہوتی، نہ کسی کو حاجی کہا جاتا، نہ کسی کو عالم کہا جاتا، نہ کسی کو متقی کہا جاتا، نہ کوئی کسی کو صالح کہتا، نہ کوئی کسی کو جو ہے وہ عبادت گزار کہتا، نہ کوئی کسی کو محدث کہتا، نہ مفسر کہتا، نہ کوئی محقق کہتا، نہ کوئی فقیہ کہتا۔ جو کچھ بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وہ حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ اور حضور کی ولادت یہ در حقیقت امت کو ملنے والے تمام نعمتوں میں سے، امت کو ملنے والی تمام خوشیوں میں سے سب سے بڑی نعمت بھی ہے اور سب سے بڑی خوشی بھی ہے۔ امت صدیوں سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کو اسی طرح مناتی آ رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ 11واں پارہ ہے اور سورہ یونس ہے، آیت نمبر 58۔ 11واں پارہ سورہ یونس، آیت نمبر 58۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل میسر آ جائے، اللہ کا کرم میسر آ جائے، اللہ کی رحمت میسر آ جائے تو فبذالک فلیفرحوا، تو پھر خوشی منایا کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ کی نعمت کے ملنے پر، اللہ کی رحمت کے ملنے پر، اللہ کے فضل کے ملنے پر خوشی منانا، فرمایا یہ بہتر ہے اس سے جو کچھ ہوا خیر مما یجمعون وہ جمع کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں، تمہارا خوشی کرنا، خرچ کرنا، یہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح 30واں پارہ سورہ ضحیٰ، یہ مکی صورت ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو امت الحمدللہ تعالی صدیوں سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن بھی منا رہی ہے، خوشی بھی منا رہی ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین سے اجر، ثواب، انعام، کرم نوازیاں بھی پا رہی ہے، اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا بھی کر رہی ہے۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، بلکہ جو اسے قبیح کہے، اسے برا کہے، اسے ناجائز کہے، اس کو اپنے علم پر غور کرنا چاہیے، اس کو اپنے علم کی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے علم نے مجھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سے بھی پریشان کر دیا ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی برکتوں نے بھی مجھے پریشان کر رکھا ہے، مجھے اذیتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، اور فتنوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا کر رکھا ہے، اور میں آگے لوگوں کو پریشان کر رہا ہوں، الجھا رہا ہوں، وسوسوں کا شکار کر رہا ہوں۔ تو یہ
بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑا فضل ہے اگر کسی کو اپنے محبوب کی آمد کی خوشی نصیب ہو جائے۔ بلکہ ہمارے بزرگ تو یہ فرمایا کرتے تھے، اہل سنت و جماعت کے اولیاء کاملین، مشائخ اعظام بزرگان دین، کہ جو لمحہ محبوب کے ذکر میں گزرا، جو لمحہ محبوب کی یاد میں گزرا وہ قیمتی ہے، اور جو محبوب سے غفلت میں گزر گیا، محبوب کی یاد سے ہٹ کے کسی اور کے ذکر کرتے ہوئے، کسی اور کی یاد کرتے ہوئے گزر گیا، وہ محرومی ہے۔ جو محبوب کی یاد میں گزرا وہ سعادت ہے۔ تو امت مصطفیٰ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرتی ہے، یہ باعث برکت ہے۔ ہاں البتہ رہی یہ بات کہ ولادت کی خوشی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو اس کا طریقہ کار میرے عزیزو وہی ہوگا جو ہمارے اکابر بزرگان دین، علماء اور مشائخ نے اختیار فرمایا اور امت کو تعلیم فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ آپ پاک صاف لباس پہنیں، اگر ممکن ہو تو نیا جوڑا سلوا لیں، وہ پہنیں، غسل کریں، تازہ خوشبو لگائیں، کھانے کا اہتمام کریں، خوشی بانٹیں، لوگوں کی خدمت کریں، امت کے کام آئیں، امت کے لیے خیر کا کوئی کام کریں۔ اسی طرح اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں، حضور کی آمد کا جو ہے وہ اظہار کریں، حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نعرے لگائیں، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس طرح خوشی کا رویہ اختیار کریں کہ دوسرے بھی فیل کریں کہ یہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر خوشی منا رہا ہے، لیکن اس کی حد یہ ہو کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو۔ جہاں کوئی عمل خلاف شریعت نظر آئے اس سے خود بھی بچنا چاہیے، اوروں کو بھی بچانا چاہیے، لیکن مطلقاً کہہ دینا کہ یہ جائز نہیں، یہ درست عمل نہیں، میرا خیال ہے ایسے لوگوں کو اپنے علم کی فکر کرنی چاہیے اور دوبارہ پڑھنا چاہیے، اور کسی نیک صالح با ادب آدمی سے پڑھنا چاہیے تاکہ ان کا علم ان کے لیے خیر کا سبب بنے، امت کے افراد کے لیے خیر کا سبب بنے، نہ کہ انتشار کا سبب بنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی سعادت سے مالا مال کرے، حضور کے عشق میں زندہ رہیں، حضور کی محبت میں ہی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔